یہ 56 ہجری کی بات ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے 16 سال گزر چکے تھے۔ اسلامی ریاست اس وقت ایک گلوبل سپر پاور بن چکی تھی۔ شام سے خراسان تک ہر طرف اسلام پھیل چکا تھا، لیکن اب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر کافی زیادہ ہو چکی تھی۔ وہ اب سوچنے لگے تھے کہ مسلمانوں کا اگلا خلیفہ کون ہوگا، اور بالآخر انہوں نے ایک بہت بڑا ڈیسیژن لیا، ایک ایسا ڈیسیژن جس نے مسلمانوں کی ہسٹری کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ ان کے بعد حکومت سنبھالے گا ان کا بیٹا یزید۔ یہ خبر فوراً ہی پوری اسلامی سلطنت میں پھیل گئی۔ یزید کی نامینیشن نے بہت سے صحابہ کرام اور اہل بیت کو پریشان کر دیا، کیونکہ خلافت کبھی بھی ایسے فیملی میں ٹرانسفر نہیں ہوتی تھی، بلکہ ٹاپ کے صحابہ کی ایک کمیٹی فیصلہ کرتی تھی کہ مسلمانوں میں خلافت کے لیے سب سے زیادہ کیپیبل کون ہے۔ مگر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اس پروسیس کو فالو کیے بغیر ہی یزید کو اپنا آفیشیل جانشین بنا چکے تھے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا کیپٹل شام کے علاقے دمشق میں تھا، جبکہ اس کے علاوہ مسلمانوں کے 3 بڑے پولیٹیکل سینٹرز تھے: کوفہ، بصرہ اور سب سے بڑھ کر مدینہ منورہ۔ چند ہی دنوں میں دمشق، کوفہ اور بصرہ میں یزید کی بیعت شروع ہو گئی۔ اب سب کی نظریں مدینہ منورہ پر لگی ہوئی تھیں، کیونکہ وہاں موجود تھے نواسہ رسول امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام۔ پوری امت کی نظریں امام حسین پر لگی ہوئی تھیں کہ وہ کیا ڈیسیژن لیتے ہیں، کیا وہ یزید کی بیعت کرتے ہیں یا نہیں۔ امام حسین نے یزید کی خلافت کو ٹوٹلی ریجیکٹ کر دیا۔ وہ خلیفہ چننے کے اس پروسیس کے بھی خلاف تھے، اور انہیں اندازہ تھا کہ یزید مسلمانوں کی لیڈرشپ کے قابل نہیں۔ نہ صرف امام حسین نے بیعت سے انکار کیا، بلکہ اور بھی بہت سے ٹاپ کے صحابہ کرام نے انکار کر دیا، جس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر، اسی طرح حضرت عبداللہ بن زبیر اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہم۔ یہ سب حضرات امام حسین کے ساتھ شامل تھے۔ ان حضرات کے اس ری ایکشن سے حکومت کے لیے ایک پولیٹیکل کرائسس کھڑا ہو گیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نہیں چاہتے تھے کہ امت میں کوئی بھی اختلاف پیدا ہو، اسی لیے انہوں نے عراق کے گورنر زیاد کو فوراً مدینہ بھیجا کہ جاؤ اور ان حضرات کو کنونس کرو کہ یزید کو مان لینا ہی امت کے اتحاد کے لیے بیسٹ آپشن ہے۔ زیاد مدینہ پہنچا اور سب کو جمع کر کے یزید کے حق میں ایک سپیچ کی۔ اس مجمع میں ایک عظیم صحابی کھڑے ہوئے، یہ تھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ۔ انہوں نے ارشاد فرمایا، اے بنو امیہ، ہمارے سامنے 3 مثالیں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ ان تینوں کے خاندانوں میں بھی خلافت کے اہل لوگ موجود تھے، مگر انہوں نے حکومت کا فیصلہ خود نہیں کیا، بلکہ اسے امت کے مشورے پر چھوڑ دیا۔ اور پھر فرمایا، تم کیا چاہتے ہو؟ یہ کہ جیسے رومن یا پرشین امپائر کے بادشاہ مرتے ہیں تو ان کا بیٹا تخت پر بیٹھ جاتا ہے، ویسا ہی سسٹم اسلام میں لانا چاہتے ہو؟ نہیں، اسلام میں بادشاہت نہیں، یہ خلافت ہے جو کہ مشورے اور امت کے فیصلے سے طے ہوتی ہے۔ گورنر مدینہ کے لوگوں کو کنونس کرنے میں ناکام ہو چکا تھا۔ یزید کی خلافت کے حوالے سے پولیٹیکل کرائسس روز بروز بڑھتا جا رہا تھا۔ امت کے بڑے بڑے لوگ اس فیصلے سے خوش نہیں تھے۔ آخر کار حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے خود مدینہ جانے کا فیصلہ کیا تاکہ ان شخصیات سے ڈائریکٹ بات کی جا سکے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جب مدینہ پہنچے تو حضرت امام حسین مکہ جا چکے تھے۔ ان کے ساتھ حضرت عبداللہ بن زبیر اور حضرت عبداللہ بن عمر بھی شامل تھے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی ان کے پیچھے مکہ چلے گئے۔ وہاں باری باری ان سب شخصیات سے بات کی اور یزید کی بیعت کرنے پر قائل کرنے کی کوشش کی، مگر یہ تینوں حضرات اپنے موقف پر قائم رہے کہ یزید مسلمانوں کی خلافت کا
اہل نہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اندازہ ہو چکا تھا کہ سختی کرنے سے یہ سچویشن مزید خراب ہو جائے گی۔ انہوں نے ان سب کو ان کے حال پر چھوڑا اور واپس شام چلے گئے۔ کچھ ہی عرصے بعد 4 رجب سن 60 ہجری کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو گیا۔ انہیں دمشق میں ہی دفن کر دیا گیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے انتقال کے ساتھ ہی حالات تیزی سے بدلنے لگے۔ ایک نئے دور کا آغاز ہو رہا تھا۔ اسلام کی تاریخ میں پہلی بار خلافت باپ سے بیٹے کو منتقل ہو رہی تھی، اور جس شخص کے سر پر یہ تاج رکھا جا رہا تھا وہ تھا 34 سالہ یزید بن معاویہ۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے انتقال کے وقت یزید شام کے قلعے حوارین میں موجود تھا۔ جیسے ہی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کی خبر ملی، وہ تیزی سے دمشق واپس آ گیا، مگر تب تک تدفین ہو چکی تھی۔ اس نے آتے ساتھ ہی پورے عالم اسلام میں یہ پیغام پہنچا دیا، یزید تخت نشین ہو چکا ہے، اب اس کی بیعت کی جائے۔ یزید کو اندازہ تھا کہ باقی جگہوں پر تو وہ لوگوں کو کنٹرول کر لے گا، لیکن سب سے زیادہ خطرہ اسے مدینہ سے تھا، کیونکہ مدینہ میں موجود تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے اور شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے صاحبزادے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام۔ یہ کسی صورت بھی ظلم کو قبول کرنے والے نہیں تھے۔ یزید کو بھی پتا تھا کہ جب تک امام حسین اور ان کے ساتھی بیعت نہیں کریں گے، تب تک پوری مسلم دنیا میں اسے خلیفہ کے طور پر ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا۔ یزید نے فوراً ایک قاصد مدینہ روانہ کیا اور مدینہ کے گورنر ولید بن عتبہ کو آرڈر دیا، فوراً امام حسین اور حضرت عبداللہ بن زبیر کو بلا کر بیعت لو، اور اگر وہ انکار کریں تو سختی کرو۔ قاصد رات کے وقت مدینہ پہنچا، مگر معاملہ اتنا کریٹیکل تھا کہ قاصد نے راتوں رات گورنر سے ملاقات کی۔ مدینہ کا گورنر ولید سوچ میں پڑ گیا کہ اتنے بڑے لوگوں سے کیسے نمٹا جائے۔ اس نے فوراً مروان بن حکم کو مشورے کے لیے بلایا۔ مروان پہلے مدینہ کا گورنر رہ چکا تھا اور انتہائی ظالم آدمی تھا۔ مروان نے آتے ہی گورنر ولید سے کہا، ابھی تک حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کی خبر مدینہ میں عام نہیں ہوئی، اس لیے فوراً امام حسین اور عبداللہ بن زبیر کو بلا لو، اگر وہ بیعت کر لیں تو ٹھیک، ورنہ وہیں قتل کر دو۔ ولید نے فوراً اپنا قاصد بھیجا۔ قاصد فوراً حضرت امام حسین اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو ڈھونڈنے نکل گیا۔ یہ دونوں حضرات مسجد نبوی میں موجود تھے۔ قاصد نے انہیں پیغام دیا، گورنر ولید نے آپ دونوں کو ابھی بلایا ہے۔ انہوں نے جواب دیا، ٹھیک ہے، ہم آ رہے ہیں۔ قاصد چلا گیا، مگر جیسے ہی وہ گیا، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے امام حسین علیہ السلام سے کہا، یہ وقت تو گورنر کی مجلس کا نہیں، لگتا ہے کچھ بڑا چھپایا جا رہا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے فوراً بات سمجھ لی اور ارشاد فرمایا، ایسا لگتا ہے کہ حضرت معاویہ کا انتقال ہو چکا ہے، اور اب وہ چاہتے ہیں کہ اس خبر کو چھپائے رکھیں اور ہمیں فوراً بیعت پر مجبور کر دیں تاکہ کوئی ری ایکشن پیدا نہ ہو سکے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے امام حسین سے پوچھا، تو پھر آپ کا کیا ارادہ ہے؟ امام حسین نے جواب دیا، میں کچھ جوانوں کو ساتھ لے کر جاتا ہوں، گورنر ہاؤس کے دروازے پر انہیں کھڑا رکھوں گا، اگر کوئی زبردستی کی گئی تو وہ باہر سے ہماری مدد کر سکیں گے۔ اور پھر امام حسین علیہ السلام ولید بن عتبہ کے پاس گورنر ہاؤس پہنچ گئے۔ وہاں مروان بن حکم بھی بیٹھا تھا۔ امام حسین نے نہایت اطمینان سے بات کا آغاز کیا، میں دیکھ رہا ہوں کہ تم دونوں جو پہلے آپس میں اختلاف رکھتے تھے اب ایک ساتھ بیٹھے ہو، اللہ کرے تمہارا اتحاد خیر کا سبب بنے۔ پھر ولید نے یزید کا خط امام حسین کے سامنے رکھ دیا، جس میں حضرت معاویہ کی وفات کی اطلاع اور یزید کے لیے بیعت کا مطالبہ تھا۔ امام حسین نے حضرت معاویہ کے انتقال پر افسوس کا اظہار کیا، پھر بالکل صاف اور باوقار انداز میں کہا، میرے جیسے شخص کے لیے یہ مناسب نہیں کہ میں کسی اندھیرے کمرے میں چھپ کر بیعت کر لوں۔
بیعت تو امت کے سامنے کھلے عام ہوتی ہے، جب لوگ جمع ہوں گے تب یہ فیصلہ ہوگا۔ امام حسین کے رعب کی وجہ سے ولید کو مزید کچھ بھی کہنے کی ہمت نہ ہوئی اور اس نے انہیں جانے دیا۔ اب امام حسین اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ دونوں کو واضح ہو چکا تھا کہ یزید کی حکومت بیعت لینے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتی ہے، مگر بیعت کرنا ان کے ضمیر، ایمان اور اصولوں کے خلاف تھا۔ اسی لیے حضرت عبداللہ بن زبیر نے رات کے آخری حصے میں خاموشی سے مدینہ چھوڑ دیا، ایک کم جانا پہچانا رستہ پکڑا اور مکہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ صبح جب ولید کو خبر ملی تو پریشانی کے عالم میں 40-50 سوار ان کے پیچھے بھیج دیے، لیکن وہ کافی فاصلہ طے کر چکے تھے اور ہاتھ نہ آ سکے۔ کچھ دن بعد امام حسین علیہ السلام نے بھی مدینہ سے نکلنے کا فیصلہ کر لیا۔ انہوں نے اپنے اہل خانہ، بچے اور قریبی رشتہ دار سب کو ساتھ لیا اور مکہ کی طرف سفر شروع کر دیا۔ یہ حضرات مدینہ سے اس لیے نکلے تھے کیونکہ مدینہ شام کے زیادہ قریب تھا، اسی لیے یہاں یزید کا کنٹرول بھی زیادہ تھا، جبکہ مکہ ڈبل دوری پر تھا اور پہاڑوں میں گھرا ہوا تھا، اور سب سے اہم یہ اللہ کا حرم تھا۔ امام حسین جانتے تھے کہ یزید کی حکومت وہاں کوئی حرکت کرے گی تو پوری امت کا ری ایکشن آئے گا۔ وہ مکہ پہنچ کر اپنی اگلی اسٹریٹجی بنانا چاہتے تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام مدینہ چھوڑنے سے پہلے ایک خاص شخصیت سے الوداعی ملاقات کے لیے گئے، اور وہ تھے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ جب حضرت ابن عمر نے سنا کہ امام حسین سفر پر جا رہے ہیں تو فوراً بولے، مت جائیے، لیکن امام حسین کا ارادہ پختہ تھا۔ اس دوران امام حسین نے انہیں وہ درجنوں خطوط بھی دکھائے جو اہل کوفہ نے بھیجے تھے، جن میں انہیں بلایا گیا تھا کہ آئیے ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے وہ خطوط دیکھے، پھر دل بھر کے کہا، ان لوگوں کے پاس مت جائیے گا۔ اور جب امام حسین رخصت ہونے لگے تو حضرت ابن عمر نے انہیں گلے لگا لیا، خوب روئے اور کہا، اے شہید، میں تمہیں اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ روایات کے مطابق حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ 27 رجب کو مدینہ سے نکلے اور 3 شعبان کو مکہ پہنچ گئے۔ جب امام حسین اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ چھوڑ کر مکہ چلے گئے تو مدینہ کی فضا میں بے چینی اور خوف پھیل چکا تھا۔ گورنر ولید بن عتبہ اب امام حسین کے چاہنے والوں کو بھی برداشت نہیں کر رہا تھا۔ اس نے حضرت عبداللہ بن مطیع رضی اللہ تعالی عنہ اور مسلم بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ کو گرفتار کر کے قید کر دیا، صرف اس لیے کہ وہ امام حسین سے محبت رکھتے تھے۔ مدینہ کے لوگ پریشان ہو چکے تھے۔ انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے درخواست کی کہ آپ گورنر سے بات کریں۔ حضرت ابن عمر بے چین ہو کر گورنر ہاؤس پہنچے اور کہا، ظلم نہ کرو، اپنی حکومت کو ظلم سے مضبوط مت بناؤ، یہ دونوں بے گناہ ہیں، انہیں رہا کر دو۔ مگر ولید نے صاف جواب دے دیا، مجھے میرے خلیفہ یزید کا یہی حکم ہے۔ جب مدینہ کے لوگوں نے دیکھا کہ حضرت عبداللہ بن عمر جیسے عظیم صحابی کی بات پر بھی کوئی اثر نہیں ہوا تو انہوں نے خود ہی ایکشن لینے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ جمع ہوئے اور انہوں نے قید خانے پر حملہ کر دیا اور امام حسین کے ساتھیوں کو آزاد کروا لیا۔ اب یہ حضرات بھی مدینہ سے فرار ہو کر مکہ پہنچ چکے تھے۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ صورتحال یزید کے لیے خطرناک ہوتی جا رہی تھی۔ اسے جب پتہ چلا کہ امام حسین اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہم مدینہ سے نکل گئے ہیں تو وہ غصے سے بھڑک اٹھا۔ اس نے ساری ناکامی کا الزام مدینہ کے گورنر ولید پر ڈال دیا اور اسے اس پوزیشن سے ہٹا کر اس کی جگہ نیا گورنر مقرر کر دیا، اور وہ تھا عمر بن سعید الاشتک، ایک انتہائی ظالم اور سفاک شخص۔ یہ بدبخت مدینہ پہنچتے ہی قسم کھا کر کہنے لگا، میں مکہ پر حملہ کروں گا جہاں یہ دونوں چھپے بیٹھے ہیں۔ لیکن یہ اتنی آسان بات نہیں تھی، کیونکہ ماہ شوال شروع ہونے والا تھا اور حج کا موسم آنے والا تھا۔ دنیا بھر سے لاکھوں حاجی مکہ جا رہے تھے۔ اب اگر ان مقدس ایام میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے اور ان کے ساتھیوں کے خلاف
مکہ مکرمہ میں حملہ کیا جاتا تو پوری امت ان ظالموں کے خلاف اٹھ کھڑی ہوتی۔ اسی لیے حکومت نے حج کے ختم ہونے تک انتظار کرنے کا فیصلہ کیا۔ اسی دوران کوفہ سے امام حسین علیہ السلام کے نام مسلسل خطوط آ رہے تھے۔ روز قاصد آتے، نئے خطوط لاتے اور سب میں ایک ہی پیغام ہوتا: اے نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پاس آئیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم یزید کو خلیفہ نہیں مانتے۔ کبھی کبھی تو ایک دن میں 50 سے زیادہ خطوط آتے، اور یہ سب لوگ امام حسین علیہ السلام سے لیڈرشپ کی اپیل کر رہے تھے۔ کوفہ کے لوگ قسمیں کھا کھا کر لکھتے تھے کہ ہمارے دل، ہماری تلواریں اور ہماری جانیں سب آپ پر قربان۔ امام حسین اور حضرت عبداللہ بن زبیر ان سب حالات کا جائزہ لے رہے تھے۔ یہ دونوں آپس میں مشورے کرتے کہ اب آگے کی اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے۔ دونوں ہی یزید کے خلاف آخری دم تک ڈٹے رہنا چاہتے تھے، مگر ایک بات پر ان کی رائے مختلف تھی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ چاہتے تھے کہ اس تحریک کا سینٹر مکہ ہو، کیونکہ یہ شہر نہ صرف مسلمانوں کا روحانی مرکز تھا بلکہ یہاں ان کے ساتھیوں کی بھی بڑی تعداد موجود تھی۔ مگر امام حسین علیہ السلام کو کوفہ کے لوگوں کی فکر کھائی جا رہی تھی۔ امام حسین کو خدشہ تھا کہ اگر وہ ان سب کو تنہا چھوڑ دیں گے تو وہاں خانہ جنگی شروع ہو سکتی تھی، مگر اس سے بھی بڑھ کر امام حسین کو مکہ کی اور اللہ کے حرم کی فکر تھی۔ آپ علیہ السلام یہ تاریخی جملے ارشاد فرماتے تھے: اگر مجھے کہیں اور قتل بھی کر دیا جائے تو مجھے منظور ہے، مگر یہ گوارا نہیں کہ میری وجہ سے اس حرم میں فساد ہو اور اللہ کے گھر کی حرمت پہ کوئی بھی آ جائے۔ اللہ اکبر! یہ حوصلہ اور یہ قربانی نبی کے نواسے اور علی کے فرزند کی ہی ہو سکتی تھی۔ بالآخر امام حسین نے ایک خاص آدمی کو بلایا اور ایک خاص پیغام دے کر کوفہ روانہ کر دیا۔ کون تھی وہ خاص شخصیت اور امام نے ان کو کیا پیغام دیا، اور اس کے بعد حالات نے کیا رخ اختیار کیا، جاننے کے لیے دیکھیے نیکسٹ ایپیسوڈ۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو ہماری ہر آنے والی ویڈیو فوراً مل سکے تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیں، ویڈیو کو لائک کیجیے اور کامنٹس میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔